السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرعی نسبت جو کہ مسلمین کی ہے، اس پہ آج بات ہوگی کہ اس کے بغیر دعوت مسلمین کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ اور اس کے ٹاپک کے بارے میں ایک تو یہ ہے کہ ایک طرف سے اس کے بغیر دعوت مسلمین کمپلیٹ نہیں ہوتی، اور دوسرا ٹاپک یہ بنتا ہے کہ اس شرعی نسبت کو غلط استعمال کرنے والے اس طرح سے مشہور کر رہے ہیں جیسے کہ مسلمین کی جماعت جو ہے، یا مسلمین جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ کوئی نیا دین پیدا ہو گیا ہے، یا کہ یہ کوئی کافر ہیں لوگ ہیں، یا کہ یہ دوسروں کو کافر سمجھتے ہیں۔ اس قسم کی یعنی کہ پروپیگنڈا کمیونیکیشن میڈیا پر شو کیا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے کم علم لوگ جو ہیں وہ مسلمین کی شرعی اہمیت کے بارے میں پہلے ہی بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، تو وہ بھی یعنی کہ نفرت کرنا شروع کر دیں اور اس کے بارے میں، اس کے میٹاورس کے بارے میں شک کا اظہار کرنا شروع کر دیں۔ جیسا کہ آپ کے سامنے پہلے صرف تعارف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمین کا کرایا جاتا تھا، تو بعد میں فرقے بن گئے، تقسیم ہو گئی، تو ہر کسی نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں سچا مسلمین ہوں، تو اپنے مسلمین کے کوڈ ورڈ کو، نام کو سائڈ پہ کر کے یعنی کہ اہل حدیث مسلمین بنا لیا، دیوبندی مسلمین بنا لیا، بریلوی مسلمین بنا لیا، اور مسلک اختیار کر لیے مسلمین کے، اور مسلمین کی طریقتیں وضع کر لیں، مسلمین کے یعنی فقہا وضع کر لیے، اور باقاعدہ طور پر ان کو جامع ساقط تفقہ الدین قرار دے کر اسلام قرار دے دیا گیا۔ مسلمین کی شرعی نسبت کے ساتھ یعنی کہ برا سلوک تو اسی وقت شروع ہو گیا تھا جب یہ تقسیم ہوئی امت، تو ظاہر ہے کہ اسلام والمسلمین کی پولیٹکس پر چل رہا تھا شروع سے۔ 1,00,000 انبیاء رسول جو 1,24,000 آئے، وہ اسلام والمسلمین کی پولیٹکس پر ہی دعوت مسلمین پیش کرتے رہے۔ دعوت مسلمین قرآن کی ساری دعوت جو ہے یہ دعوت مسلمین ہے، اور کسی چیز کو بنانے کے لیے یا اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے کہ آپ مسلمین ہو جائیں۔ اس کے علاوہ یعنی اسمی، قولی، فعلی طور پر جو بھی قرآن کا پڑھنے والا ہے، جو اس کو پڑھتا ہے، جو اس کا طالب علم ہے، اس کے لیے اس کا یہی جواب ہے کہ میں قرآن یہی چاہتا ہے، قرآن امام، کہ بھئی آپ میرے مسلمین بن جائیں، اسمی بھی اور قولی بھی اور فعلی بھی۔ اچھا، اس میں آ کر اگر من گھڑت فرقے مسلمین کی شرعی نسبت کی بنیاد پر جماعت المسلمین کراچی بن گئی، تو بھائی یہ جماعت المسلمین کراچی ہی صرف مسلمین کی شرعی نسبت پر نہیں بنی، بلکہ 135 جماعتیں اور بھی ہیں جو کہ اب مسلمین کی شرعی نسبت پر موجود ہیں اور بنی ہوئی ہیں، اور پاکستان میں 30-40 ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک نہیں ہیں، جماعت مختلف فرقے بنا لیے گئے ہیں شرعی نسبت کی بنیاد پر۔ بھئی جو شرعی نسبت کو جان لیتا ہے یا سمجھ جاتا ہے، اسے اتنا بھی تو کم از کم علم ہونا چاہیے نا کہ یہ شرعی نسبت جو ہے یہ جمع کا صیغے میں ہے، یہ جمع کر رہی ہے، یہ جمع کرنے کا آرڈر کر رہی ہے کہ مسلمین کی جماعت ہو اور ایک فرما برداروں کا ایک گروہ ہو، ایک جماعت ہو، اس کی ڈیسٹینیشن کر رہی ہے، تو ہم اسے اپنی جماعت کے لیے کیوں استعمال کریں، یا اپنے فرقے کے لیے کیوں استعمال کریں، اپنے گروہ کے لیے کیوں استعمال کریں، صرف یعنی کہ اس کو امت کی وحدت کے لیے کیوں استعمال نہ کریں۔ پہلی تو ہم سب سے بڑی غلطی یہ کر رہے ہیں کہ تقسیم امت پر اس شرعی نسبت کے ساتھ ظلم یہ کیا کہ اس کی پہچان کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ہم وحدت کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو پھر اس پہچان کی بنیاد پر نہیں آنا چاہتے، پھر اس پہچان کے ساتھ ظلم کرنا چاہتے ہیں، پھر اس پہچان کے ساتھ یعنی کہ اپنی وہی جہالت والا طریقہ، جو پہلے والا طریقہ تقسیم
کرنے والا طریقہ تھا، اس طریقے پر ہی ہم وحدت امت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھلا کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی اس طرح نہیں کر سکتا۔ جو شریعت کا حکم ہے، جو شریعت نے وضع کر دیا ہے، اور جو طریقہ پیٹرن اصول مقرر کر دیا ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تبدیل لخلق اللہ، وہ قوانین کیسے بدلے جا سکتے ہیں؟ اسی لیے تو شریعت نافذ نہیں ہو رہی۔ شریعت کی کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ شریعت ہے کیا، شرعی نسبت ہے کیا، دین کیسے کہتے کس کو ہیں، کسی کو بھی نہیں پتہ۔ اپنے مولویوں کا لٹریچر پکڑا ہوا ہے، اور اس کی لٹریچر کی بیچارے اندھے اندھوں کی طرح تعریف کیے جا رہے ہیں۔ جس کو جتنی سمجھ آتی ہے، کوئی ہاتھی کی دم کو جس نے اندھے نے پکڑا ہوا ہے اس کو کہتا ہے کہ یہ دین ہے، کسی نے سونڈ پکڑی ہوئی ہے، کسی نے ہاتھی کے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں، کسی نے ٹانگیں پکڑی ہوئی ہیں، تو اس کو دین بتائے جا رہے ہیں۔ اندھوں میں کانا راجا وہ دین بنا ہوا ہے، جس کے نام پر پوری دنیا اس وقت لوٹی جا رہی ہے، دین اسلام کے نام پر۔ بھئی وہ نظام کی شکل میں ہی نہیں ہے، اس کو بنانے کے بارے میں، نظام بنانے کے بارے میں کوئی بھی ایسی اپرچونٹی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر کوئی آپ کمیونیکیشن میڈیا پر سنتے ہوں کہ کوئی ایسی پیش قدمی ہے یا کوئی ایسا کام ہو رہا ہے یا کچھ لوگ کر رہے ہیں تو میں مانوں۔ مطلب کوئی اس قسم کی بات نظر ہی نہیں آتی، نہ کمیونیکیشن میڈیا میں نظر آتی ہے، نہ اسلامی لٹریچر کے اندر ہی یہ چیز نظر آتی ہے کہ ہم اس طرف کو مائل ہوں یا اس طرف کو غالب ہوں، اس قسم کا لٹریچر بنیں کہ جو بچوں کی ذہنی طور پر، چھوٹے بچوں سے لے کے بڑے ہونے تک، جوان ہونے تک، یونیورسٹی جانے تک، لیول تک ایجوکیشن جو حاصل کرتے ہیں، اس میں مکمل طور پر دینی شعور کو بیدار کرنے کے لیے کہ دین ہے کیا چیز، ہمارا اصل میں میٹاورس ہے کیا، ہماری پہچان ہے کیا۔ مسلمین کی شرعی نسبت کے بغیر تو ہم ایک قدم نہیں چل سکتے۔ اس شرعی نسبت کو بدنام کرنے کے لیے مختلف قسم کے کمیونیکیشن میڈیا پر پروگرامات آتے ہیں، اور مختلف قسم کی ایسی جماعتوں کے بارے میں، جماعت المسلمین کے بارے میں تعارف کرایا جاتا ہے کہ بھئی عام لوگ یعنی جماعت المسلمین کے نام سے بھی نفرت کرنے لگ جائیں اور دور رہنے لگ جائیں۔ ایک تو شرعی نسبت کے خلاف یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، جدید قسم کا پروپیگنڈا، اور دوسرا یہ کہ سارے فرقہ پرست کہتے ہیں لو جی ہم کب کہتے ہیں کہ ہم مسلمین نہیں ہیں، ہم مسلمان ہی ہیں۔ اچھا بڑی آتے ہیں لچک میں اور ہمدردی میں تو کہہ دیتے ہیں ہم تو مسلمان تو ہیں ہی ہم، تو کہنے کا مطلب مسلمان تو اللہ نے ہمارا نام رکھا ہی نہیں، اللہ نے تو ہمارا نام مسلمین رکھا ہے۔ پہلے تو کمیونیکیشن میڈیا پر اپنے ماں باپ کا صحیح ایڈریس پہ پیش کریں نا کہ ہمارا اللہ نے نام مسلمین رکھا ہے، مسلمان نہیں رکھا، یہ فارسی بولنے والوں نے رکھا ہے، اور ہمارے باپ ابراہیم ہیں دین کے، ہمارے باپ جو ہم نے گھڑ کے بنائے ہوئے ہیں جھوٹے، جن کی ہمارے پاس کوئی سند نہیں ہے دین اسلام کی طرف سے۔ ہم بیٹے کس کے قاضی کے، ہم بیٹے کس کے حافظ نعیم الرحمان کے، ہم بیٹے کس کے فلانے کے، باپ بھی مرتا جاتے ہیں، بیٹے بھی بدلتے جاتے ہیں، باپ بھی۔ تو یہ کس قسم کا اسلام بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے؟ بھئی اس میٹاورس کو چھوڑ کر آپ کیسے اسلام کو، انقلاب کو یا دین کی اقامت کر سکتے ہیں، جبکہ اس شرعی نسبت کی بنیاد کے بغیر آپ مسلمین تک یعنی ان کے دائرے میں، اسلام کے دائرے میں مسلمین ہو کے ہی آ سکتے ہیں۔ اسلام ایک نظام ہے، مسلمین اس کی اکائی ہے، تو مسلمین کو آپ نے نظر انداز کیا ہوا ہے، مسلمین کو آپ نے صرف کھانا پوری کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، تو اس کا تعارف بھی نہیں ہے، اس کی پہچان بھی نہیں ہے، اس کا لٹریچر بھی نہیں ہے، اس کے بارے میں احکامات بھی نہیں ہیں، بلکہ الٹا استعمال مسلمان کا کیا جا رہا ہے۔ تو پھر بھئی اللہ اور اس کے رسول کی لعنت نہیں پڑھنی تو اور کیا پڑھنا ہے آپ لوگوں پر؟ آپ لوگوں میں سے ان لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا کہ جو مسلمین کو سمجھتے ہیں اور ہمارا اللہ نے نام مسلمین رکھا ہے اور اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور دوسرے نام کو اختیار نہیں کرتے۔ دوسروں پر، باقیوں پر، سب پر لعنت ہے، کیونکہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اگر آپ اللہ کے رکھے ہوئے نام کے علاوہ اپنا دوسرا کسی نام سے تعارف کرائیں گے تو جو اللہ پر جھوٹ گڑیں گے اور جھوٹا عمل کریں گے، جس کی بنیاد پر آپ کی اہمیت ختم ہو جائے گی، آپ کی حجت اور آپ کی دلیل باقی نہیں رہے گی۔ میرا کام اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ہے، امت کی وحدت، خدمت اور خیر کا کام شرعی نسبت کی بنیاد پر، جس کو ہم مسلمین کہتے ہیں، مدد مسلمین کے نظام کے ذریعے ہے، یہی میرے فارم پر لکھا ہے،
اور میں تو اپنے آپ کو کوئی درجہ بھی نہیں دیتا کہ میں امام ہوں یا امیر ہوں یا میں کیا ہوں، میں تو کہتا ہوں کہ میں خادم امت ہوں بھائی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امت کو اگر اپنی خدمت کا ہی نہیں پتہ کہ وہ خدمت کدھر سے ہونی ہے، امت کو اپنے مقام کا ہی نہیں پتہ، تو خادم امت بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ خادم امت تو صرف ایک بات سنا سکتا ہے نا، کہ جو حق بات ہو، اور صبر کا راستہ بتا سکتا ہے کہ بھئی آپ ایسے چلیں آسانی سے، مشکل میں نہ پڑیں، یعنی کہ اچھی درس و تدریس کر سکتا ہے، اچھی نصیحت کر سکتا ہے، اور کیا کر سکتا ہے خادم؟ اور کیا ہاتھ پکڑ کر زبردستی تو آپ لوگوں کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ امت شرعی نسبت کی بنیاد پر مدد مسلمین کے نظام کے ذریعے امت وحدت میں آئے۔ آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں، کسی بھی اور ڈائریکشن پر ٹرائی کر کے دیکھ لیں، اب امپاسبل یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شریعت ہی شریعت کے اصول پر نہ آئے اور کسی غیر شرعی اصول پر آئے۔ اب تک ہم غیر شرعی اصول پر شریعت کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں، 80 سال ہو گئے ہیں ہمیں پاکستان بنے ہوئے کو، بھی اس سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، یعنی کہ ہونے والا ہے۔ 80 سال سے جماعت اسلامی کو دیکھ لیں کہ یہ شرعی بنیاد پر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اب کہ یہ جماعت بنائے، اپنے آپ کو ایک جماعت کی صورت میں آئے اور اس جماعت کا نام یہ جماعت رکھا جائے اور اس کا الگ سے ایک دستور بنایا جائے۔ اس میں اگر اس جماعت کو کوئی شرعی دلیل اہمیت نہیں ہے، اس کا کوئی یعنی کہ اتھارٹی نہیں ہے کہ اس کو ہم جماعت کے کوئی اسلام کی طرف سے گارنٹی دیں کہ یہ جماعت بنا سکتی ہے، یہ بن سکتی ہے، اس قسم کی جماعت امت کے اندر، امت کے تفرق میں ہوتے ہوئے، تفرق شدہ حالت میں، تو بھائی پھر باقی جماعتوں کو بھی اجازت ہے، وہ بھی اس طرح کر سکتی ہیں۔ اگر ایک پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، جو کہ جانتے ہیں کہ دین، اقامت دین کیا ہے، دین کو کیسے قائم کرنا ہے، وہ جماعت اسلامی کو اقامت دین کہتے ہیں، تو وہ تو غلط بات ہے نا، پھر بری بات ہے، پھر اچھے بچوں والی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ نسبت، وحدت، خدمت، خیر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔